اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. دیکھو، بات چل رہی تھی محبت الہی پر کہ اللہ تعالی کا تعلق مل جائے تو اس کے لیے چند اسباب ہے، ان اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ کا تعلق مل جائے گا. اس میں سے پہلا جو تھا وہ کثرت ذکر اللہ، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا، تیسرے نمبر پر اس کے مقابلے میں اپنا برتاؤ کو سوچنا کہ میرا کیا اللہ کے حکموں پر عمل ہے، یا اپنی حیثیت کو سوچنا، اور چوتھا تھا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور اب پانچواں ہے طاعت پر مواظبت کرنا. پانچواں طریقہ طاعت پر مواظبت یعنی ہمیشگی. اسباب محبت میں پانچواں سبب یہ بیان فرمایا کہ طاعت پر مواظبت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا یہ ہے. جتنی زیادہ اطاعت کرو گے اتنی ہی محبت بڑھے گی. جتنی زیادہ اطاعت کرو گے اتنی ہی محبت بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے محبت اور طاعت کے درمیان عجیب رشتہ رکھا ہے. وہ یہ کہ اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت سے مزید اطاعت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت سے مزید اطاعت پیدا ہوتی ہے، پھر اس اطاعت سے مزید محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس محبت سے مزید اطاعت انجام پاتی ہے. یہ سلسلہ ایک لامتناہی حد تک چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. چلتا رہتا، اطاعت سے محبت، محبت سے اطاعت، اطاعت سے محبت، محبت سے اطاعت، چلتا ہی رہتا. عجیب محبت ہوتی ہے، کیونکہ جب اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں. دیکھو، ایک بچہ ہے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو بتاؤ ماں باپ کی محبت، اس کی محبت یعنی ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت آئے گی. اور جب ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت آ گئی تو یہ دل واپس ادھر جاتا ہے، اس کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت آ گئی. جب ہم نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور اللہ خوش ہو گئے تو ہمارے دل میں خوشی ضرور آئے گی. وہی محبت ہے. جی. تو اس طریقے سے وہ بڑھتا رہتا ہے. پھر وہ محبت آئی تو پھر جی چاہے گا کہ میں اور زیادہ ان کی بات سنوں. جب ماں باپ نے پیار کیا نا، جب بچہ نے کسی بات کو مانا تو ماں باپ نے اس کو پیار کیا، یہ محبت ملی، تو اس سے کیا ہوگا، تو بچے کے دل میں اور زیادہ چاہے گا کہ میں تو ابھی اور بات مانوں. جب اور بات مانی تو ماں باپ میں اور زیادہ محبت آئی تو اور زیادہ انعام دیا. جب انعام دیا تو بچے نے کہا نہیں اب تو ہر بات پوچھ کے چلنا. تو دیکھو، اطاعت سے محبت بڑھی، محبت سے اطاعت آئی. تو یہ ایک مستقل سلسلہ چلتا رہا. تو جب ایک مخلوق کے ساتھ میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جب اللہ کی بات کو مانیں گے تو اللہ کے دل میں اللہ ہم سے خوش ہوگا. جب خوش ہوگا تو اس کو ہمیں دل میں محبت آئے گی، تو پھر ہمارے دل میں محبت ہے کہ ہم پھر اللہ کی اطاعت کریں گے. تو اس حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو ایک سلسلہ چلتا ہے. یہ تو دور لازم آ رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے اور دین کے حکم پر چلنے
کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر لی جائے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ محبت کیسے پیدا کرے تو یہ کہا گیا کہ محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو یہ تو دور لازم آ گیا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ دین پر چلنا ہے تو محبت کرو، اور محبت پیدا کرنے کے لیے دین پر چلو۔ دین پر چلنا ہے تو محبت پیدا کرو، اور محبت پیدا کرنے کے لیے دین پر چلو۔ تو یہ تو دور لازم آ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے یہ کرو، کہ جن دو چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے پر موقوف ہو رہی ہے۔ یعنی محبت لینا ہے تو دین پر چلو، اور دین پر چلو گے تو محبت ملے گی۔ تو گویا یہ کریں گے تو وہ ملیں گی، یہ کریں گے تو وہ ملیں گی، تو ہر ایک دوسرے پر موقوف ہو رہی ہے۔ تو اس کے جواب کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا جواب سمجھو، ایک چین ہے سلسلہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں ایک خاصیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ جو بندہ بھی ابتدا میں تھوڑی سی محنت کر کے اطاعت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو محبت کا ایک خاص درجہ عطا فرمائیں گے۔ اطاعت کرے گا تو محبت کا ایک خاص درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر محبت کے اس درجے کا نتیجہ یہ ہوگا، جب وہ محبت کا درجہ ملا کہ مزید اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جو میں نے مثال سے سمجھائی کہ ایک بچے نے ماں باپ کی بات کو سنا تو ماں باپ کے دل میں ایک خوشی ہوئی، ایک محبت آئی جو بچے کو خوش کر دیا۔ تو بچے کے دل میں خوشی کی وجہ سے محبت آئی نا ماں باپ کی، تو اب وہ خوشی کا جذبہ بچے کو اور بات کو ماننے پر لگا دیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جب بات مانتے ہیں تو دل میں ایک اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے ایک اور جذبہ نیا تازہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی اور اطاعت کروں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ شروع میں بغیر کسی محنت اور عمل کے خود بخود محبت پیدا نہیں ہوگی۔ تھوڑی تو محنت کرنی پڑے گی، پھر اس محنت کے نتیجے میں محبت بڑھتی جائے گی، اطاعت بڑھتی جائے گی۔ لیکن آپ کو میں بیٹھا رہوں اور محبت آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑی سی محنت کر لو تو کیا ہوگا، محبت آئے گی ایک خاص، اس کے بعد اس کے دل کے اندر اور جذبہ پیدا کہ میں اور اطاعت کروں۔ جب مزید اطاعت کی تو مزید محبت ملی، پھر مزید اطاعت کی تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو مزید اطاعت کرنے کا جذبہ پہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ شروع میں بغیر کسی محنت اور عمل کے خود بخود محبت پیدا نہیں ہوگی، اور نہ ہی خود بخود اطاعت کرنا آسان ہوگا، بلکہ دین شروع میں تھوڑی سی قربانی مانگے گا۔ دین شروع میں تھوڑی سی قربانی مانگے گا۔ بھائی قربانی دو، جیسے دعوت و تبلیغ میں ہم تشکیل کرتے بھائی قربانی تو دینی پڑے گی، لیکن اس قربانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے رہے اور محبت یہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی قربانی مانگے، تھوڑی سی محنت اور ہمت مانگے گا۔ اس ہمت اور محنت کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی، یہ ہمت اور محنت کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی۔ لہذا شروع میں آدمی کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی خواہشات کے خلاف اور اپنی دنیاوی اور بشری تقاضوں کے خلاف تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور جب ایک مرتبہ انسان وہ محنت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور محبت پیدا فرما دیتے جی۔ تو یہ ہے، اس بات کو حضرت والا نے دوسری جگہ پر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ جیسے ریل کے انجن میں اگر بھاپ بھری ہوئی ہو، اسٹیم، ریل جو پہلے جو انجن چلتے تھے وہ اسٹیم سے چلتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں اردو میں بھاپ۔ ریل کے انجن میں اگر بھاپ بھری ہوئی ہو، اس زمانے میں ریل بھاپ کے ذریعے چلائی جاتی تھی، پیٹرول اور ڈیزل اس وقت نہیں تھا، تو وہ ریل بہت تیز بھاگتی ہے، جس کے اندر
بھاپ بھری ہوئی اسٹیم ہو. لیکن اگر ریل میں سب چیزیں موجود ہے، پہیے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹائر، لیکن انجن کے اندر بھاپ نہیں ہے، اسٹیم نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص دھکا لگا کر اس ریل کو چلانا چاہے گا تو وہ ریل پورے دن میں بمشکل 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی اگر کوئی دھکا مار کر چلائے. لیکن اگر انجن میں بھاپ بھری ہوئی ہے، اسٹیم بھری ہوئی ہے، گرمی بھری ہوئی ہے، اور اس بھاپ کے ذریعے اس ریل کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں 400-500 میل کا فاصلہ طے کرے گی. تو دیکھا، تو محبت جو ہے وہ بمنزل اسٹیم کے ہے، بھاپ کے ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ٹرین کے تیز رفتار چلنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بھاپ کی، اسٹیم کی، اور دوسرے پہیوں کی یعنی ٹائر کی. اگر انجن اور بھاپ نہ ہو، صرف پہیے ہو، تو وہ ٹرین تیز نہیں چل سکتی، اور اگر بھاپ ہو لیکن ٹائر ہی نہ ہو تو وہ بھاپ اس ٹرین کو تباہ کر دے گی، وہ ٹرین زمین کے اندر دھس جائے گی. لہذا بھاپ کی بھی ضرورت ہے اور پہیوں کی بھی ضرورت ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان کے اندر محبت جو ہے وہ بمنزل بھاپ کے، اسٹیم کے ہے، اور عمل بمنزل ٹائر کے ہے، پہیے کے ہے. تو عمل بھی ہو، محبت بھی ہو، اس لیے پہلے تھوڑا سا عمل تو کرنا پڑے گا، یعنی پہیے تو لگانے پڑیں گے. پھر اس عمل کے نتیجے میں جب محبت کی بھاپ پیدا ہوگی، گرمی اور اسٹیم آئے گی، تو پھر تیز رفتاری سے ترقی ہوگی اور تیز رفتاری سے پھر عمل ہوگا. سبحان اللہ. جی، تو اندر اسٹیم تھے نا، محبت جو ہے نا وہ ایک اندر ایک طرح کی عجیب گرمی پیدا کر دیتا ہے. پھر انسان مشکل سے مشکل کام کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، آسان ہو گیا. اور پہلے بیٹھی ہے، کیوں کہ ریل پٹری پر تو کھڑی ہے لیکن چل ہی نہیں پڑتی، دھکا مارو تو چلے پھر کھڑی ہو جائے، کیوں کہ اندر گرمی نہیں ہے. ایسے ہی انسان اعمال سے بیٹھ گیا ہے کیونکہ محبت کی گرمی ختم ہو گئی ہے. تو محبت کی گرمی کو پیدا کرنا ہے، تھوڑا سا عمل شروع کر دے، اس سے گرمی پیدا ہوگی، پھر وہ ہوگا تو ایک دوسرے سے چلیں گے. کیونکہ پہیے تھوڑی سی بھی بھاپ ہوگی تو پہیا چلنا شروع کرے گا، بھاپ بڑھتی جائے گی، پہیے تیز چلتے جائیں گے، تیز چلتے جائیں گے، اور چلتے چلتے منزل پر اور کئی میلوں کا سفر طے کر لیں گے. تو اس طریقے سے دونوں چیز کی ضرورت ہے. اس کی دوسری مثال سمجھی، نئی ٹیکنالوجی کی. ذرا آج کل کی مثال سے یوں سمجھ لے، آج کل کی مثال سے یوں سمجھ لے جیسے یہ ہوائی جہاز ہے، یہ ہوا میں اڑتا ہے، یہ ہوا میں اڑتا ہے اور ہوا میں 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے. ہوائی جہاز جو ہے نا 1 گھنٹے میں کتنا 500 میل سفر کرتا ہے، یعنی 500 کلومیٹر سے زیادہ. 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر تک ہوتا ہے. تو وہ 1 گھنٹے میں سفر کرتا ہے. لیکن اڑنے سے پہلے ہوائی جہاز کو زمین پر اس کو وہ ٹیکسی کرنی پڑتی ہے، یعنی اس کو چلنا پڑتا ہے. کوئی جہاز ایسا نہیں ہے جو کھڑا کھڑا سیدھا اڑ جائے، پہلا رن وے پر اس کو رننگ کرنی پڑتی ہے، زمین پر ہی. جہاز کو اڑنے سے پہلے رن وے پر اس کو رننگ کرنی پڑتی ہے. کوئی جہاز ایسا نہیں جو کھڑا کھڑا تھا اور سیدھا اڑ گیا، بلکہ تھوڑی دیر اس کو زمین پر چلانا پڑتا ہے. یہ وقت مجھ جیسے مسافر کے لیے بڑا صبر آزما وقت ہوتا ہے. وہ جو زمین پر چلا کب اڑے کب منزل پر پہنچے، تو صبر آزما وقت ہوتا ہے. اس لیے کہ جب جہاز اڑ جاتا ہے تو میں اپنے لکھنے کے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ کیونکہ جب تک چل رہا ہے تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ٹینشن ہوتا ہے، ابھی اڑے گا ابھی اڑے گا ابھی اڑے گا. تو وہ اپنے اوپر جانے کے بعد پھر اپنے کام، تو بولے میں اپنے لکھنے کے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، اور جب تک زمین پر چل رہا ہوتا ہے اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا.
ہاں کمپیوٹر وغیرہ کھول کے وہ اپنا کام کرتے تھے جہاز میں بیٹھے بیٹھے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کا جو بھی ہو، ان کا وقت گزر جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا، منزل آ جاتی۔ دیکھو یہ حضرات اپنے وقتوں کو ایسے گزارتے تھے۔ ہاں تو فرمایا تو جب تک زمین پر چل رہا ہوتا اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہر جہاز اڑنے سے پہلے زمین پر آہستہ آہستہ چلتا ہے پھر اڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح محبت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا عمل کرنا پڑے گا، گویا کہ رن وے پر چل رہے ہو۔ یہ ہے تھوڑا سا عمل کرنا پڑے گا، اور جب اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت میں اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرنا شروع کرو گے تو پھر محبت کی بھاپ اسٹیم تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور پھر تیز رفتاری سے ترقی ہوگی، ٹیک آف کریں گے، پھر بلندی پر چلتے جاؤ۔ اگر اوپر جانا ہے نا، ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے تو پہلے یہ کام کرنا ہوگا۔ طاعت میں مواظبت، یہ بات چل رہی تھی۔ تو اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا؟ محبت ملتی ہے، اور محبت پر کیا ملے گا؟ پھر اطاعت ملتی ہے۔ ایمان کی لذت حاصل کر لو، یہی معنی اس حدیث کے ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نامحرم پر لذت لینے کے لیے نگاہ ڈالنے کو دل چاہ رہا ہے اور بہت شدید تقاضا ہو رہا ہے کہ میں اس پر نگاہ ڈال کر لذت حاصل کر لوں، لیکن اگر تم نے اللہ کے حکم کا خیال کر لیا، اللہ کے ڈر سے اس نگاہ کو بچا لیا اور نظر نہیں ڈالی، اور نظر ہٹانے کی تکلیف اور اپنے نفس پر برداشت کر لی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی ایسی لذت عطا فرمائیں گے کہ گناہوں کی لذت اس کے سامنے ہیچ در ہیچ ہوگی۔ نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ ایسی لذت دیتے ہیں ایمان کی کہ جو گناہ کی جو لذت ہوتی ہے اس کے مقابلے وہ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے کہ بندے میں نے تیرے اوپر صبح سے لے کر شام تک کتنے انعامات کر رکھے ہیں، تیرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری خاطر ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بچا لے، اور جب تو اپنے آپ کو اس سے بچائے گا تو میں تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، جی میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہم ضرور ضرور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے۔ ہدایت دیں گے نہیں، ہاتھ پکڑ کر۔ عزت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، فرمایا ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے۔ لہذا تھوڑی سی قربانی تو دینی ہوگی۔ یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اور یہ محبت اتنی سستی نہیں ہے، اور وہ قربانی یہ ہے کہ نفس کو ناجائز خواہشات سے روکنے کی عادت ڈالو۔ اس لیے اس زمانے میں سب سے بہترین طریقہ کیا تھا؟ دعوت اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، سب کو چھوڑ کر ایک مجاہدہ ہے، اور اس کے ذریعے جب نکل جاتے ہیں تو اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے، کیونکہ یہاں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو کم سے کم اس راستے میں نکل جائیں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو نیت کر کے آئے گا کہ اب گھر پہ جا کر یہ گناہ نہیں کرنے، تو اسے کئی لوگ اس طریقے سے بچ گئے۔ ہاں پہلے بچنا چاہتے تھے، نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تصور کرو کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، اور آسانی کرنے کے لیے کیا تصور کرو کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ہم کیا بھول گئے، ہم سمجھے یہی جنت ہے۔ ہاں، اس لیے کیا سوچتے ہیں جنت کا مطلب، یعنی یہاں اپنی مرضی سے کام کرو، تو بھول گئے نا کہ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں اپنی مرضی سے کام، ہر کام اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔
کہ اس دنیا کے اندر یہ جنت نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑا انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے موافق ہو رہا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ بلکہ اس دنیا میں ہر انسان پر اس کی مرضی کے خلاف حالات پیش آتے ہیں، کیونکہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے۔ مرضی کے خلاف حالات پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے، اس سے بچنا ممکن نہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں، کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ آج جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی کمان ہے، جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، یعنی پوری دنیا کی حکومتیں ہیں، جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر ہے، حشم خدم موجود ہے، اور دنیا بھر کے تمام وسائل ٹیکنالوجی ان کو میسر ہے، ان سے جا کر پوچھو کیا تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ ہوا یا نہیں؟ تو بسا اوقات ان کی طبیعت کے خلاف اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہے جتنی ہماری اور آپ کی طبیعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں اور مجھے کبھی کوئی غم اور تکلیف نہ آئے، کبھی کوئی صدمہ نہ پہنچے، اور کبھی کوئی خلاف طبع بات نہ ہو۔ لہذا طبیعت کے خلاف تو حالات پیش آئیں گے۔ یہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ جنت ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے یاد کرے کہ یہ دنیا ہے۔ جب سوچے گا وہ یہ دنیا ہے تو بولے او سوری، اب آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر صبر آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ لیکن جب بھول جاتا ہے کہ وہ تو سمجھتا ہے میں جنت میں ہوں۔ اب دو راستے ہیں، یاد رکھو، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف کرنے کے لیے ایسے کاموں کو اختیار کر لو جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ راضی ہو جائے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف کرنے کے لیے ایسے کاموں کو اختیار کر لو جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، دیکھو یہ ہے میرا بندہ جس نے میری خاطر اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پامال کر دیا۔ ایک راستہ تو یہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہو۔ ایک راستہ تو اپنی خواہشات کو توڑتے رہو، اور دوسرا راستہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہو، اس کی کوشش کرتے رہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ساری زندگی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاؤں گے۔ لہذا جب خواہشات کے خلاف کام ہونے ہی میں ہے، خواہشات کے خلاف قدم اٹھانے میں ہی کام ہوگا، چاہے تم کچھ بھی کر لو تو پھر اللہ کے حکم کی خاطر خواہشات کے خلاف کام کیوں نہ کر لو۔ جب اللہ تک پہنچنا ہے تو دو راستے، ایک تو اپنی خواہشات کے خلاف چلو اور ایک خواہشات کے مطابق چلو۔ تو خواہشات کے مطابق چلو گے تو اس پر تو کبھی تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب اس میں تو ملنے والا کچھ نہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ وہی راستہ لے لے، تھوڑا سا خواہشات کے خلاف چلیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب تم ایک مرتبہ یہ تصور کرو گے کہ میں طبیعت کے خلاف یہ کام اللہ جل شانہ کی اطاعت میں کر رہا ہوں، تو اس صورت میں وہ تکلیف بھی بالآخر لذیذ بن جائے گی۔ جب نیت کر لیں گے تو اللہ اس تکلیف کے اندر اللہ ایک لذت ڈال دیں گے، اللہ اس تکلیف کے اندر بھی ایک لذت ڈال دیں گے، لذیذ بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تصور آئے گا کہ میں نے الحمدللہ اپنے محبوب حقیقی کی خاطر اپنے نفس کو پامال کیا ہے، تو اس سے طبیعت کو جو انشراح نصیب ہوگا، اس سے جو نور پیدا ہوگا، اس سے جو فرحت اور انبساط پیدا ہوگا، اس کے سامنے دنیا کی ہزاروں لذتیں قربان ہیں۔ جیسے بتایا تھا کہ آنکھ اگر بد نظری سے حفاظت کر لی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ایمان میں لذت پیدا فرماتے ہیں، اور اگر اٹھا لی تو کچھ نہیں ملنے والا۔ جب لذت ملے گی تو لذت ملے گی تو اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اور اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈیں گے بھائی؟ ہم سب اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے. اللہ کو کہاں ڈھونڈنا ہے؟ بہت آسان ایڈریس ہے اللہ کا. آج لوگوں سے ملنا ہو تو بہت مشکل ایڈریس ان کا کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنی قدرت والا، اتنا خزانے والا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن آسان اتنا ہے کہ اس کو ڈھونڈنا ہو تو بہت آسان ہے. اس کا گھر بہت جلدی مل جاتا ہے، ایڈریس بہت آسان ہے. وہ سن لو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے. بس ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ گے تو اللہ وہاں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا بندہ اپنے دل پر چوٹ مارا کرے. کبھی کبھی میرا بندہ اپنے دل پر چوٹ مارا کرے. مثلا ایک کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے دل پر چوٹ کار کر رک گیا، یعنی چوٹ ماری اور زبردستی رک گیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دل پر چوٹ مار لی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس دل میں آ کر بیٹھوں گا، میں اس دل میں آ کر بیٹھوں گا. یہ دل میری تجلی گاہ ہوگا. میری تجلی گاہ یعنی اللہ کے رہنے کی جگہ، تجلی گاہ. جی سبحان اللہ، تجلی گاہ جہاں اللہ رہیں گے، تجلی ڈالنے کی جگہ. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع المنکسرت القلوب منکسرت القلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اب دل کا ٹوٹنا دو طرح سے ہوتا ہے. دل کا ٹوٹنا دو طرح سے. آپ کے دل تو نہیں ٹوٹے نا، صحیح صحیح سالم ہے نا. ہاں، کیونکہ لوگ توڑتے نہیں کبھی دلوں کو. ہاں، اور سنبھال کے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے. یاد رکھو اس کا ٹوٹنا عیب نہیں ہے، ہر چیز کا ٹوٹنا عیب ہے، ہر دل کا ٹوٹنا یہی اس کی خوبی ہے، یہی اس کی اچھائی ہے. اب دل کا ٹوٹنا دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو غیر اختیاری طور پر دل ٹوٹے ہوئے ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ مصائب پیش آئے، مصیبتیں آ گئی، دل ٹوٹا ہوا ہے. بیٹھا ہوا ہے بندہ، سوچ رہا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، سوچ رہا ہے ہائے کیا ہوگا میرا. کوئی مصیبتوں سے دل ٹوٹے ہوئے اس لیے کہ ان کے ساتھ مصائب پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرما دیا؟ فرمایا تم جاؤ ان کے پاس. اسی لیے حدیث پاک میں آیا نا کہ مریض کا دل کیا ہوتا ہے؟ ارے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. فرمایا اس کے پاس جاؤ. مریض کی عیادت پر اجر بڑھا دیا، 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور فرمایا دوسرا فائدہ، تم کو میں ادھر ہی پاؤں گا جہاں مریض ہوگا. اور یہ حدیث میں فرمایا اس کا مفہوم ہے، فرمایا مریض کے پاس جاؤں گے تو گویا تم نے رحمت میں غوطہ لگایا، سوئمنگ کیا رحمت میں. ابھی رحمت میں سوئمنگ کرنا ہو تو کہاں جاؤ؟ بولے مریضوں کے پاس جاؤ. مریضوں کا تلاش کرو اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے محلے میں کتنے مریض ہوتے ہیں. کبھی ہم جاتے نہیں ہیں. ہاں کہاں جائیں گے؟ بھائی میرا کون سا رشتہ دار بیمار ہوا تو جائیں گے. کیوں کہ وہ تو پھر کہیں گے بھائی میرے پاس پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے. ہاں اس لیے جائیں گے. اس لیے نہیں جائیں گے کہ مریض ہے اور وہاں اللہ ملے گا، بلکہ جاؤ تاکہ اللہ وہاں ملے گا. رشتہ دار ہو بس ایمان والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ. دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ وہاں ملے گا. میں کبھی کبھی کسی مریض کے پاس جاؤ، میں نے کہا چلو بھائی اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اللہ کو لے. ارے بولے کدھر؟ میں نے کہا ہاسپتال میں. کہا کیوں؟ بولے وہاں اللہ ملے گا. کہا کیسے؟ مریض ہے، مریض کی عیادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا اور اللہ ہمیں ضرور ملیں گے. تو فرمایا ہاں مصیبت کی وجہ سے ایک دل ٹوٹے. بولے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو پامال کر کے اپنا دل توڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ دل ان کی تجلی گاہ ہے. اس بات کو کہنے کے لیے اقبال مرحوم نے
بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑا خوبصورت شعر کہا ہے جو بار بار آیا، بڑا مزہ ہے، مزیدار ہے، پڑھنے کو جی چاہتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی ایسا نہ کر کہ تیرا دل بچا رہے، اس لیے بہت سے لوگ اپنا دل بچاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کو پھر توڑتا ہے۔ جس کو عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بھی ساری سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا ہوا، ماشاءاللہ بچے اولاد سب کما رہی ہے اور ہم سب ٹھیک ہے، فارغ ہو گئے، اب یہ ہو رہا ہے، ہمارے سب یہاں سے مال آ رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، مکان ہو گیا، یہ ہو گیا، سب سیٹنگ ہو گئی۔ اب اچانک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو توڑ دیتا ہے، ارے پھر وہ گھبرا جاتے، ارے کیا ہو گیا پلا ایسا، ارے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر رہا ہے، آپ نے دل توڑا نہیں تو اللہ نے دل توڑ دیا، اب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے، اس لیے کبھی گھبراؤ مت، دل ٹوٹ جائے تو یوں سمجھو کہ اس نے توڑا ہے، اس نے توڑا ہے، کس نے توڑا، جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے، اسی نے دل بنایا ہے، اسی کو توڑتا ہے، کیوں کہ وہ میرے کو ادھر آنا ہے تو میں دل کو توڑوں گا، میرے رہنے کے لیے میں بناؤں۔ جیسے ایک انسان نے اپنا مکان بنایا، پھر کیا توڑ دیا، کیوں بھئی میرا مکان ہے، میں توڑ کر نیا بناؤں گا، ذرا فیسلٹی اچھی رکھوں گا، پرانا ہو چکا تھا تو اب یہ دل میں بہت گندگی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس دل کو توڑتے ہیں، سب نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کہا اب میں آؤں گا تیرے پاس۔ جی، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو توڑتے، تو اس کو ہمیشہ، تو فرمایا ایسا نہ کر کے تیرا دل بچا رہے، اور اس میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہمیشہ پورا کرتا رہے، تو ایسا نہ کر، اس لیے کہ جس ذات نے یہ دل کا آئینہ بنایا ہے، اس ذات کا کہنا یہ ہے کہ جتنا یہ دل کا آئینہ ٹوٹے گا اتنا ہی یہ محبوب ہوگا، جتنا یہ دل کا آئینہ ٹوٹے گا یہ اتنا ہی محبوب ہوگا۔ دنیا کے آئینے جو ہمارے چہرے کو دکھاتے ہیں یہ تو جتنا ٹوٹے گا اتنا خراب ہے، جتنا اچھا ہوگا اتنا وہ خوبصورت ہے، لیکن دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو جتنا بنا ہوا ہوگا، جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی خراب ہے، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا اتنا محبوب ہے۔ اتنا ہی میں اس دل کا ساتھی بنوں گا، محبوب ہوگا اتنا ہی میں اس دل کا ساتھی بنوں گا۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ بات پہلے سن لو، یہ دل کس کے لیے بنایا؟ ہم نے دوسروں کو دے دیا، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور آج کیا ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو نکال دیا اور سب کو بھر لیا، کہا یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پتہ نہیں ہزاروں کو ہم نے دلوں میں بھر دیا، اور بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا، اپنے لیے بنایا، اور اس کو تو ایک سائڈ پر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے کہ میرے بندے تو نے کیا کر دیا، مجھے نکال دیا، دوسروں کو بھر دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کو توڑتے ہیں اور جو سب کچھ بھرا ہوا تھا سب کو نکال دیتے ہیں، کہا اب اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، کہا بندہ تو نے میرے کو نکالا تھا، اب میں واپس آ گیا تیرے دل میں۔ تو یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، یہ دل انہی کی تجلی گاہ ہے، اس میں کسی دوسری چیز کی شمولیت اور اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسرا رہے، بولے اس دل میں صرف میں ہی ہوں گا، میرے علاوہ دوسروں کو رکھنا نہیں، ورنہ شرک بن جائے گا، میں ہی رہوں گا۔ اب بتاؤ، ہم اپنے دلوں کو ذرا دیکھیں سنتے سنتے کہ ہمارے دل میں صرف اللہ ہی ہے یا سب کچھ ہے، اللہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں نہیں رہ سکتا اگر دوسرے ہے تو، پہلے تو دوسروں کو نکال پھر میں آؤں گا۔ تو اس میں کسی دوسری چیز کی
شمولیت اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں، اور دل اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت بنتا ہے جب خواہشات کے شیشے توڑے جاتے ہیں۔ ہم اس گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ میں نے بھی ایک شعر کہا تھا، ہمارے بزرگ حضرت حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، ابھی تو رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اس شعر کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں سنایا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ درد دل دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ ہائے ہائے، درد دل دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا، یعنی فرمایا درد دل دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ ہائے ہائے، دل کو برباد کرنے کا معنی یہ ہے کہ خواہشات کو اللہ کے لیے پامال کرے۔ دل میں گناہوں کے تقاضے اٹھ رہے ہیں، دل میں گناہوں کے داعیے پیدا ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے گناہ کے محرکات گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے اللہ کی خاطر اس دل کو توڑ کر برباد کیا۔ یہ ہے، دل کو توڑ کر برباد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں مقیم ہوتے ہیں، پھر وہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بنتا ہے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کے اندر بہت دل ٹوٹتا ہے، بہت دل ٹوٹتا ہے۔ یہ بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، یاد رکھو، یہ بہت اہم کام اللہ نے دیا ہے، ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں بار بار بتاتا جاتا ہوں کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کے فائدے بہت اونچے ہیں۔ یہ چیز وہاں بہت آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ دل ٹوٹتا ہے۔ کیسے ٹوٹتا ہے؟ کہ ایک تو گھر سے دور ہوئے، بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہے ہیں، کھانا طبیعت کے موافق نہیں ہے، مسجد میں سو رہے، پانی کی کمی ہے، گرمی ہے، پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، کیا نہیں ہے کیا۔ اب بتاؤ دل ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اور بیچارہ خاموش بیٹھا ہے۔ اس کو پوچھو، ارے اس کا اتنا دل ٹوٹا ہوا تھا، کیا اللہ نہیں ملے گا پھر؟ ہاں، یہ راستہ بڑا عجیب ہے، اس لیے اب وہ کتنا جلدی اس کو اللہ مل گیا۔ کیوں؟ کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت تھی روزانہ ٹی وی دیکھنے کی، اور کیا دیکھنے کی، ابھی آج فرمایا موبائل بند کرو، امیر صاحب نے کہا یہ بھی بند کرو، کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ اب بیچارے کے اندر سے خواہش ہو رہی ہے، یار میں روزانہ اس ٹائم میں یہ دیکھتا تھا، اب طبیعت سونے کو جی چاہ رہی ہے، امیر صاحب نے کہا تعلیم میں بیٹھنا ہے، اب اور ٹوٹ گیا۔ ارے کیا کروں، کیا نہیں کروں، اب رو رہا ہے، آئے اللہ کیا ہو گیا۔ اب اس کا یہ دل کا توڑنا ہے، کس نے توڑا ہے؟ اللہ نے توڑا ہے۔ تو اب بتاؤ اس کو اللہ ملے گا نہیں ملے گا؟ کتنا آسان راستہ ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ جی۔ ہاں، کبھی کھانا بن کے بھی آیا تو پھر یا تو اس میں مرچ زیادہ ہو گئی، یا اس میں نمک زیادہ ہو گیا، یا کچے چاول رہے، اب کیا ہوا، اب کھا ہی نہیں۔ ایک تو بڑی مشکل سے بھوک لگی تھی بہت زبردست، اب کھا بھی نہیں جا رہا۔ اب دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اب صبر ہے، کیونکہ کس کو تماشا مارے؟ گھر میں ہوتا تو بیوی کو مارتا تھا، لیکن یہاں کس کو مارے؟ غصہ تو بہت آیا، اب غصہ پی رہا ہے، یہ کیا نہیں ٹوٹ رہا ہے دل؟ جو جماعتوں میں گئے ان کو پتا ہے نا، اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی نیت کر لے کہ ہم بھی جا کر دیکھے، بہت جلدی اللہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے، تو دل کو برباد کرنے کے معنی یہ ہے کہ خواہشات کو اللہ کے لیے پامال کرے، دل میں گناہوں کے تقاضے اٹھ رہے ہیں، دل میں گناہوں کے داعیے پیدا ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے گناہوں کے حالات ہے، ہاں، بلا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے اللہ کی خاطر اس دل کو توڑ کر برباد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں مقیم ہوتے ہیں، پھر وہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بنتا ہے۔ ہم، جی، محبت سے طاعت، اور طاعت سے محبت کا نتیجہ،
اسی بات کو حضرت والا یہاں فرما رہے ہیں کہ جب پہلے اطاعت کرنے کے لیے تھوڑی سی قربانی دوں گے، پہلے اطاعت کرنے کے لیے تھوڑی سی قربانی دوں گے، تھوڑا سا آگے بڑھوں گے اور خواہشات کو پامال کرنے کی کوشش کروں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ یہ ان کا وعدہ ہے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہو۔ اب بتاؤ یہ چیز اس جماعت میں دعوت و تبلیغ میں کتنے آسانی سے مل جاتی ہے، بتاؤ، کیونکہ دل تو ٹوٹا ہی ہے۔ اب کیا اللہ کی محبت نہیں مل سکتی؟ ارے اس کو تو پہلے ہی دن دل ٹوٹ گیا ہے، پہلے ہی دن اللہ کی محبت مل گئی ہے، اب اس محبت میں چلتا ہے۔ تو فرمایا محبت پیدا نہ ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہو۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اس محبت کے نتیجے میں جو کام پہلے بھاری اور مشکل معلوم ہو رہے تھے وہ آسان نظر آئیں گے، اور مزید اطاعت ہوگی، اور جب مزید اطاعت ہوگی تو محبت اور بڑھے گی اور محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب محبت میں اضافہ ہوگا تو اور اطاعت آئے گی، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے گا، کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آ جائے گا، اے اطمینان والی جان، آج اپنے پروردگار کی طرف آ جا، بڑی محنت مجاہدے کیے تو نے، جی اب بڑی محنت مجاہدے کیے، جس کی محبت میں تو نے زندگی کے دن رات گزارے ہیں، آج آ کر میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے انجام اس سارے تسلسل کا، مجاہدے کا، یعنی طاعت سے محبت اور محبت سے طاعت، پھر طاعت سے محبت، پھر محبت سے طاعت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس راستے پر لگا دے، آمین۔ تو یہ ہے اطاعت سے محبت، محبت سے طاعت۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت آئے گی، تو اسی لیے دعوت و تبلیغ میں چلنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں جو بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں پر ان کا دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، اللہ ملتے ہیں، اللہ ملتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اطاعت سے محبت پیدا، محبت سے پھر اطاعت کا جذبہ پیدا۔ پہلے اطاعت کی کہ اللہ کے حکموں پر نکلا، اب اس اطاعت میں اس کو اللہ، اس کا دل ٹوٹا، اللہ نے اس کو محبت دے دی، اس محبت میں آئندہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا، بے نمازی تھا تو نمازوں کا ارادہ کیا، قرآن نہیں جانتا تھا سیکھنے کا ارادہ کیا، حرام روزی تھی تو اس کو حلال بنانے کا ارادہ کیا، دیکھو اطاعت پر ہوا۔ تو اس میں بہت آسانی تھی، اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کام بہت آسان تھا، کرنے اولا کا ہیرا تھا، پہلے زمانے کا ایک ہیرا تھا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، آج بھی وہ ہے۔ نیت صحیح کر کے صحیح ساتھی مل جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، نیت صحیح ہو، پہلے نیت ہو۔ تو ہم اس راستے پر لگا، بس یہ تو اطاعت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اطاعت کیا ہے اور اطاعت سے کیا فائدہ ہوگا، یہ ساری بات اس پر چل رہی تھی کہ خواہشات کو توڑنا، پھر یہ دل کو توڑنا، ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آتا ہے، ہاں، اور محبت کیا ہے، محبت کو مثال سے سمجھایا کہ اسٹیم کی طرح ہے، ہوائی جہاز کی مثال دیا کہ پھر وہ محبت آتی ہے تو پھر انسان اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سارا اطاعت تھا۔ اب اطاعت آئے گی کیسے؟ اطاعت کا آسان طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اس کو کل بتائیں گے کہ اطاعت اس کے ذریعے سے آئے گی۔ جی یہ بہت آسان راستہ ہے اطاعت کے لانے کا، اور عجیب راستہ ہے، نور ہی نور ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم سے قصور ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم سے قصور ہو گئے ہیں، لیکن یا اللہ ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں، آپ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ بہت جلدی راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو منانے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ یا اللہ آپ کو منانے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ آپ مان جائیے، آپ مان جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اگر راستہ چلتے کسی کو کسی کا دھکا لگ جاتا ہے اور بہت تیز لگتا ہے، تو جسے دھکا لگا ہے وہ دھکا دینے والے کو غور کر دیکھتا ہے، لیکن جب دھکا مارنے والا پلٹ کر اسے پکڑتا ہے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی لجاجت اور نرمی کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ بھائی معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو واقعی آپ کو بہت تیز لگ گیا، تو اس کی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے غصے میں بھرا ہوا انسان بھی پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم بھی اسی طرح آپ کے سامنے عاجزی لجاجت کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہے، ہم سیاہ کار ہے، ہم خطا کار ہے، ہم قصوروار ہے، برے ہیں، بلکہ بروں میں سب سے زیادہ برے ہیں، بروں میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے تمام جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے، میرے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، میرے اللہ غفار ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے بیوی بچوں سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جائیے، ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جائیے، ہمارے سننے والے تمام بھائیوں بہنوں سے اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم سے راضی کر دیجئے، ان کی محبت دل کی گہرائی میں اتار دیجئے، روئے روئے میں اتار دیجئے، ہمیں ان کا دیوانہ بنا دیجئے، ہمیں ان کا عاشق بنا دیجئے، بلکہ عشق کی وہ دیوانگی جو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی، آپ ہمیں بھی وہ دیوانگی عطا فرما دیجئے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائیے کہ ہمارا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہونے پائے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہمیں اچھا نہ لگے۔ اے اللہ، اے اللہ کہنے والا بہت محتاج ہے، سننے والوں سے بھی زیادہ محتاج ہے، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، اس کہنے والوں کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، اے اللہ